حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب قبلہ، معزز سامعین، تقدس ماں بزرگ اور دوستو عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کل کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاسم گنج نعمت، اللہ کی رحمت، نوشہ بزم جنت، شب اسرا کے دولہ، سیاح لامکاں، سفینہ دور جہاں، نور کی آنکھوں کے تارے، ملت اسلامیہ کی کشتی کے خیون ہارے، رب کے محبوب دانع غیوب، حضور سراپا نور، مالک یوم النشور، شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ، اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ۔ ایسا خوشبودار میرے امام نے کہا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پاکیزہ محفل جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ محفل مقدسہ سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے انعقاد پذیر کی گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس محفل مقدسہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، بٹھانا، سننا، سنانا، سب کچھ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ بھی مجھ سے بیشتر حضرت مولانا ادریس صاحب قبلہ نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک اس بات کو پہنچایا، دوستوں یہ کسی دنیا والے کی نہیں بلکہ نوازہ رسول کی محفل ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر جس کا دل نہیں ہے کہ یار ہمیں زبردستی یہاں بٹھایا گیا ہے، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ہم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور ہمارا حسین قیامت تک زندہ ہے۔ ہم یہاں اس محفل مقدسہ میں بیٹھے ہیں
کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، کربلا کا حسین ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک انسان جو با ادب رہتا ہے اپنے سینے کے اندر واقعی میں اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبتوں کو بسانے والا رہتا ہے، اس کے دل کی یہ خواہش اور تمنا رہا کرتی ہے کہ جب بھی مجھے آمینہ کا لال دیکھے یا آقا حسین دیکھے تو اس انداز میں دیکھے کہ یا تو میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں یا پھر اس کے رسول کا ذکر کرتا رہوں۔ تو ہم جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ادب کے دائرے میں بیٹھے، اس لیے کہ وہ اور قومیں ہیں جو کبھی نبی کی بے ادبی کرتی ہے، کبھی حسین کی بے ادبی کرتی ہے، اور کبھی بزرگان دین کی بے ادبی کرتی ہے۔ الحمدللہ سنی بے عمل ضرور ہو سکتا ہے لیکن بے ادب کبھی نہیں ہو سکتا۔ رب کا کرم ہے کہ یہ دو چیزیں آپ کو اہل سنت والجماعت کے دامن میں نظر آئے گی کہ سنی ایک تو محبت کرنے والا ہوگا اور دوسری چیز سنی ادب کرنے والا ہوگا۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو بندہ ادب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ادب کے صدقے میں اس کی دنیا کو بھی کامیاب بنا دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ادب کر کے بتایا ہے۔ بڑی توجہ سے آپ میری بات کو سنیے گا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں علامہ مصطفیٰ رضا خان المعروف حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان۔ آپ کا ایک مرید ہے، آپ کے مرید سے مخالف طبقے والے کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا یار تم سنیوں کا بھی عجیب حال ہے، جس کو دیکھتے ہو اس کے پیچھے اعظم لگا دیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے پیر کو مفتی کہا تو اپنے پیر کے نام پر ہاں تم نے اعظم لگا دیا اور کہہ دیا مفتی اعظم، کبھی مجدد اعظم، کبھی امام اعظم۔ لیکن آؤ نا، جب تم نے اپنے پیر کو اعظم کہا ہے تو میں تمہارے پیر سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند کا مرید کہتا ہے چل ٹھیک ہے، میرے پیر کی بارگاہ میں چلے، تجھے جو ان سے پوچھنا ہے پوچھ لینا، وہ تیرے سوالوں کا انشاءاللہ جواب عطا فرما دیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ پیاروں، دو دروازے تھے آپ کے کمرے کے، ایک وہ دروازہ جس سے لوگ باہر سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، اور ایک دروازہ وہ تھا جو آپ کے مکان کے اندر داخلے کے لیے رکھا گیا تھا۔ تو جب وہ بندہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید کے ساتھ آپ کے حجرے میں آتا ہے تو آنے کے بعد مرید نے کہا سرکار یہ آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اس سے کہا پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کوئی بڑا سوال نہیں، بس میرا چھوٹا سا سوال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ اس نے پوچھا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ جس وقت اس بندے نے حضور مفتی اعظم ہند سے یہ سوال کیا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ اس مخالف بندے نے کہا میں نے کہا تھا نا یار تم زبردستی کا اعظم لگا دیتے ہو، میں نے اتنا چھوٹا سا سوال کیا کہ نبی کی بیٹیاں کتنی تھی اور ان کے نام کیا کیا ہے، اور تمہارے پیر صاحب کا حال یہ ہے کہ نام دیکھنے کے لیے اندر، نام بتانے کے لیے اندر کتاب دیکھنے کے لیے گئے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا وہ اندر کتاب دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم ہند واپس تشریف لاتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا تمہارا سوال یہ تھا نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہے؟ تو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ان چاروں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری شہزادی کا نام سیدہ رقیہ
رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری شہزادی کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے چھوٹی بڑی لاڈلی شہزادی جن کا نام خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرید نے سوال کیا، سرکار بات سمجھ میں نہ آئی، یہ چیز تو آپ پہلے بھی بتا سکتے تھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے اور کچھ ہی دیر کے بعد پلٹ کر کے واپس آئے، پھر آپ نے نبی کی بیٹیوں کے نام بتائے۔ بریلی کے مجدد کا وہ شہزادہ حضور مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں، بات دراصل ایسی ہے، تم نے جن شہزادیوں کا نام پوچھا ہے وہ شہزادیاں کوئی معمولی شہزادیاں نہیں، میرے مصطفیٰ پیارے کی شہزادیاں ہے۔ جس وقت تم نے مجھ سے مصطفیٰ کی شہزادیوں کا نام پوچھا اس وقت میرا وضو نہ تھا، میرے غیرت عشق کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان پاک ہستیوں کا نام بغیر وضو لیا جائے۔ میں گھر میں گیا، وضو بنا کر کے آیا، پھر میں نے مصطفیٰ پیارے کی شہزادیوں کا نام بتایا ہے، اس لیے کہ میرے بابا نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب پاک ہستیوں کا نام لینا ہے تو بغیر وضو کے نہیں بلکہ پاک زبان سے لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا۔ اس چائے کو بند کر دے، بڑا افسوس ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں، یا تو کھلا دو یا پھر پلا دو۔ ہم یہاں پر چائے کا جام نہیں، حسین کی محبت کا جام پینے آئے ہیں۔ بڑا افسوس، بڑا افسوس، 50 سال ہو گئے ماں سے دوری اختیار کیے ہوئے، لیکن کبھی یاد نہیں آتی کہ بوڑھی ماں سے جا کر کے ملاقات کر لیں۔ 3 سال ہو گئے باپ سے سلام و کلام کیے ہوئے، باپ کے بغیر 30 سال گزار دیے، ماں کے بغیر 50 سال گزار دیے، لیکن قوم کے فرد کا حال یہ ہے اگر اسے 1 گھنٹے میں 2-3 بار چائے نہ ملے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت جلسے میں چائے ہی نہ ملی، ہم یہاں پر چائے پینے آئے ہیں پیارے، ہم کربلا کے حسین کی یاد میں آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں بیٹھے، انشاءاللہ کھلایا بھی جائے پلایا بھی جائے، اس لیے کہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں۔ لوگوں نے اگرچہ ان پر پانی بند کر دیا، لیکن جب کربلا کی پیارو اس عظیم جنگ کے بعد جب جو آپ کے گھرانے والوں پر حملہ کرنے والے تھے، تک ہار کر کے جب پانی کی تلاش میں امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو امام زین العابدین انہیں پانی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہا اور پی لے اور پی لے اور پی لے۔ ابن زیاد کہتا ہے لگتا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ امام زین العابدین نے کہا ارے تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو ہی تو وہ ہے جس نے ہمارے خاندان کو اجاڑا تھا۔ ابن زیاد نے کہا جب تمہیں پتا ہے کہ میں وہ ہوں پھر وجہ کیا ہے کہ تم مجھے پانی پلاتے ہو؟ امام زین العابدین نے کہا وہ ٹائم وہ تھا کہ ہم تمہارے مہمان تھے اور تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا، آج تو میرا مہمان بنا ہے، ہمارا سلوک یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے۔ الحمدللہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں، محمد کے گھرانے والے ہم نہیں کہتے، تاریخ بتاتی ہے ہمیں مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے۔ ہمیں کچھ دیر یہاں پر بیٹھ کر کے کربلا والوں کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دیا جائے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میرے نبی کی شریعت کہتی ہے پہلے اپنے آپ سے ناپاکی کو دور کر پھر نماز پڑھنے کے لیے آنا۔ اگر کوئی حافظ صاحب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نبی کی شریعت کہتی ہے پہلے ناپاکی کو دور کر پھر نماز پڑھنے کے لیے آنا۔ اگر کوئی عالم صاحب حالت ناپاکی میں ہے نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ پہلے ناپاکی کو دور کیا جائے
اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آنا. کوئی مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، ہاں کچھ بھی ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو میرے نبی کی شریعت نے کہا پہلے اپنے سے پاک ناپاکی کو دور کیا جائے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگائی جائے. ہماری تمہاری عالم، مفتی، حافظ، قاری، مفسر، ہاں محدث کی بات ہے تو نبی کی شریعت نے ہم سے کہا کہ پہلے ناپاکی کو دور کیا جائے، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضری لگائی جائے. لیکن جب بات آئی نبی کے گھرانے والوں کی تو حسن اور حسین، فاطمہ اور علی سے نہ کہا گیا کہ اپنے سے ناپاکی کو دور کیا جائے، بلکہ رب کے قرآن نے کہا اب تک تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ ناپاکی کو دور کیا جائے، لیکن یہ شان ہے نبی کے گھرانے والوں کی، اب ناپاکی سے کہا جاتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ سے دوری اختیار کر لی جائے. رب کریم نے نبی کے گھرانے والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا اور انہیں خوب خوب پاک فرما دیا. کیسا پاک کیا، کیسا پاک کیا. تاریخ بتاتی ہے اگر ظہر کی نماز کے بعد سیدنا حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا عصر کی نماز ادا فرما لیتی ہے. ایسا پاک کیا اگر عصر کی نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا مغرب کی نماز ادا کر دیا. ایسا پاک میرے اللہ نے نبی کے گھرانے والوں کو کیا. آؤ نہ ہم بات شروع کریں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون علی؟ آپ نے اپنے علماء سے اس ماہ محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں ایک نہیں 10 خطابات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں سماعت کیے. لیکن پیارو، ہر ایک کے بیان کرنے کا انداز اپنا ہوا کرتا ہے، اور یاد رکھیے گا اگر کوئی اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے تو اس سے اہل بیت کی شان میں ہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی شان کو بیان فرما دیا. ہم اہل بیت کا ذکر کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارا کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کی ہاں سنبیل کو ہم پاوزن کیا کرتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کے اندر ہم ذخیرہ جمع کرتے ہیں. تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ذات کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے، کس شخصیت کا نام ہے؟ آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا علی اس ذات کا نام ہے جو کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، جو کعبے میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اچانک درد سے ہونے لگا، عرض کرتی ہے بار الہ میں کعبے کا طواف کر رہی تھی، اچانک مجھے درد سے ہونے لگا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، کروں تو کیا کروں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اتنے میں کعبے کی دیوار شق ہوئی، ارشاد ہوا ہے فاطمہ بنت اسد اندر آ جاؤ. سیدہ فاطمہ بنت اسد جب اندر پہنچی ہے وہاں پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں یار کوئی کعبہ بچہ کھانا تھوڑی تھا، کوئی کعبہ نرسنگ ہوم تھوڑی تھا کہ وہاں پر ماذ اللہ علی کی ولادت ہوئی. یہ بات بالکل سچی ہے کہ کعبہ نرسنگ ہوم نہیں، لیکن پیدا ہونے والا بھی کوئی معمولی نہیں، ولیوں کا تاجدار مولا علی کی ذات مقدسہ ہے. خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی. 3 دن کے بعد آپ کی والدہ محترمہ شہزادے کو لے کر کے جب گھر پر آئی ہے، محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئی، حال پوچھنے کے لیے آئی، واپس پلٹتی ہے تو یہ کہتی ہے بچہ اندھا پیدا ہوا، بچہ اندھا پیدا ہوا، اس لیے کہ 3 دن گزر گئے، بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی. اور ساتھ ہی ساتھ عورتیں یہ بھی کہتی ہے اب تک بچے نے گھٹی بھی نہیں لی ہے، لگتا ہے بچہ گونگا بھی پیدا ہوا. لیکن جب میرے آقا کو پتا چلا میرے چچا کے گھر پر لڑکا پیدا ہوا ہے، میرے آقا دوڑے دوڑے تشریف لائے. ارشاد فرماتے ہیں چچی جان ذرا دکھاؤ تو صحیح ہمارا بھائی کہاں ہے. جس وقت میرے مصطفیٰ نے
اپنی چچی سے کہا ہمارا بھائی ہمیں دکھایا جائے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی نے ارشاد فرمایا چچی جان روتی کیوں ہو؟ آپ کے گھر پر تو شہزادہ پیدا ہوا۔ چچی نے کہا شہزادے تجھے پتا نہیں باہر عورتیں کیا باتیں کرتی ہے، بچہ اندھا پیدا ہوا، بچہ گونگا پیدا ہوا۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد نے یہ کہا اس وقت میرے آقا مسکرانے لگے، اس وقت میرے آقا مسکرانے لگے۔ جودھ پور کی سرزمین پر رہنے والوں، جب جب کائنات کا دولہا مسکراتا ہے تو اکیلا نہیں مسکراتا بلکہ پوری کائنات مسکرایا کرتی ہے۔ اور جب جب نبی مسکرائے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیڑے پار فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ جب جب نبی مسکرائے ہیں لوگوں کے بیڑے پار فرما دیے گئے۔ ایک بوڑھی عورت میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہ کوئی بوڑھی جنت میں جائے گی نہ کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا۔ جب نبی نے یہ کہا تو وہ بڑھیا رونے لگی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں پڑھتی ہوں، روزہ میں رکھتی ہوں، زکات میں دیتی ہوں، آپ سے محبت میں کرتی ہوں، آقا پھر میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسی کو بڑھاپے کی حالت میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اسے جوان فرما دے گا، اور ہر بندہ جوانی کی حالت میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا جب جب نبی مسکرائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیڑے پار فرما دیے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا شہزادے تو مسکراتا ہے اور عورتیں باہر کیا باتیں کرتی ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا ذرا لاؤ تو صحیح ہمارے بھائی کو، ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر وہ کیسے آنکھیں نہیں کھولتا۔ جب لا کر کے فاطمہ بنت اسد نے اپنے شہزادے کو میرے نبی کی گود میں دیا، میرے نبی نے پوچھا چچی جان آپ نے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ چچی نے کہا اب تک کچھ بھی نہیں رکھا، آپ ہی کا انتظار تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا نام علی رکھا جائے گا، اس کا نام علی رکھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا علی کا نام بلندی ہوتا ہے، علی کا نام بلندی ہوتا ہے۔ اب چاہے کوئی علی کا ذکر کرے تب بھی علی علی ہے، چاہے کوئی علی کا ذکر نہ کرے تب بھی علی علی ہے، اس لیے کہ جسے مصطفیٰ بلند کر دے وے کسی ماں نے ایسا لال نہیں چلا جو اسے نیچا کر دے۔ علی کو بلند میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، نام علی رکھا۔ نبی کی گود میں مولا علی، آپ میری طرف دیکھیے گا، نبی کی گود میں مولا علی۔ میرے نبی نے جب مولا علی کے چہرے کو دیکھا، آج جب ہماری گود میں کوئی بچہ لا کر کے دیا جائے ہم اس بچے کو گود میں لے کر کے برابر دیکھتے رہیں، اچانک وہ بچہ اپنی آنکھیں کھول دے، ایمانداری سے بتانا جب بچے کی آنکھیں کھلے گی تو نظر کہاں پہنچے گی؟ بھائی جس بندے نے اس بچے کو گود میں لے رکھا ہے جب بچے کی آنکھ کھلے گی تو نظر اس کے چہرے پر۔ نبی کی گود میں علی، میرے نبی کی نظر علی کے چہرے پر۔ جیسے ہی مولا علی نبی کی گود میں پہنچے فوراً مولا علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، سب سے پہلی نظر پڑی ہے تو چہرے مصطفیٰ پر۔ سوال پیدا ہوا یا علی بات سمجھ میں نہ آئی، آپ کعبے میں پیدا ہوئے، اگر آنکھ کھول دیتے تو پہلے کعبے کی طرف دیوار کی زیارت کر لیتے اور بڑے ہونے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے تھے میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے پیدا ہونے کے بعد کعبے کا دیدار کیا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آپ نے کعبے میں اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، نبی کی گود میں کھولا، تو نبی کی مولا علی کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا ہے ارے میں کعبے کا نہیں، سب سے پہلے کعبے کے کعبے کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تو اپنی ماں کے شکم ہی کے اندر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جا کر کے سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھنا ہے تو آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا۔ ساتھ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔
پھر میرے نبی نے بطور گھٹی اپنا لعاب دہن نکالا اور نکال کر کے علی کے منہ کے قریب کیا. محبت کے انداز میں کہا جائے مولا علی نے جھپٹ کر کے اس لعاب دہن کو اپنے منہ میں لے لیا. گویا کہ کہنا چاہتے ہو یا رسول اللہ اس گھٹی کے انتظار میں تو اب تک میں نے اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا. اس گھٹی کے انتظار میں تو نہ میں نے شہد چکھا ہے نہ کوئی دودھ چکھا ہے. اب آؤ نا علی سے پوچھے جب نبی کی گھٹی نبی کا لعاب دہن آپ کو گھٹی میں ملا آخر اس گھٹی کا اثر کیا ہوا؟ تو مولا علی مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، لوگوں تم مجھ سے جو پوچھنا چاہو وہ پوچھ لو. تم پوچھتے چلے جاؤ کہ علی تمہارے سوالوں کا جواب دیتا چلا جائے گا. کیا نہ بتایا مولا علی نے. ایک بار تو یوں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں قیامت تک کی چیزوں کے حوالے سے تم جو علی سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، علی تمہارے سوالوں کا جواب دیتا چلا جائے گا. جب یہ اعلان ایک یہودی کے کانوں میں پہنچا وہ دوڑا علی کے سامنے آیا اور کہنے لگا علی میں نے سنا ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا چلا جاؤں گا. علی میں تم سے چند سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. مولا علی نے کہا پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے. توجہ کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سنیے گا. اس یہودی نے مولا علی سے سوال کرنے شروع کیے. علی بتاؤ نا وہ ایک کون ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں؟ وہ دو کیا ہے جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں؟ وہ تین کیا ہے جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں؟ وہ چار کیا ہے جن کے جیسا پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہے جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں؟ وہ چھ کیا ہے جن کے جیسا ساتواں کوئی نہیں؟ وہ سات کیا ہے جن کے جیسا آٹھواں کوئی نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہے جن کے جیسا نواں کوئی نہیں؟ وہ نو کیا ہے جن کے جیسا دسواں کوئی نہیں؟ وہ دس کیا ہے جن کے جیسا گیارہواں کوئی نہیں؟ وہ گیارہ کون ہے جن کے جیسا بارہواں کوئی نہیں؟ وہ بارہ کیا ہے جن کے جیسا تیرہواں کوئی نہیں؟ آخر بتاؤ علی وہ کون سی ذات ہے جس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا؟ وہ کون سی ہستی ہے جن کو بغیر باپ کے ماں کے ذریعے پیدا کیا گیا؟ علی بتاؤ نا وہ کون دو دشمن ہے جن کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوتی؟ علی زیادہ تو کچھ نہیں پوچھوں گا اور اتنا پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے اور وہ کون سا جانور ہے جو بچے دیتا ہے؟ اتنے سوال کر لیے. علی نے فرمایا اور بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے تو سوچا تھا. اتنے سوال سن کر کے علی پریشان ہو جائے گا. مولا علی نے کہا میں نے دنیا میں کسی مولانا سے نہیں رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی ہے جس استاد کی شان یہ ہے سنقرئک فلا تنسیٰ. رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ایسا پڑھایا ہے کہ آپ کبھی بھولنے والے نہیں. میں نے نہ بھولنے والے استاد سے پڑھا ہے. تو پوچھتا چلا جائے گا علی تیرے سوالوں کا جواب دیتا چلا جائے گا. خیر سن جب تو نے سوال کیے ہیں تو سوالوں کا جواب بھی سن. وہ ایک جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں وہ میرا اللہ ہے. لیس کمثلہ شیء. وہ دو جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں وہ رات اور دن ہے. وہ تین جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں وہ عرش کرسی اور قلم ہے. وہ چار جن کے جیسا پانچواں کوئی نہیں وہ چار آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی. وہ پانچ جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں وہ پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے اس امت پر فرض کی ہے. وہ چھ جن کے جیسا ساتواں کوئی نہیں وہ 6 دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے. وہ 7 جن کے جیسا 8واں کوئی نہیں وہ 7واں آسمان ہے. وہ 8 جن کے جیسا 9واں کوئی نہیں وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں. وہ 9 جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں صالح علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اونٹنی کو قتل کیا. وہ 10 جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں وہ 10 روزے ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے دل کا عشرۃ کاملہ. وہ 11 جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں وہ 11 ستارے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھے تھے. وہ 12 جن کے جیسا 13واں کوئی نہیں وہ 12 مہینے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو حساب لگانے کے لیے عطا فرمائے ہیں. وہ شخصیت جس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا
حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ ذات جن کو بغیر باپ کے ماں کے ذریعے پیدا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ دو دشمن جن کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوتی، موت اور زندگی ہے۔ علی کہتے ہیں تجھے کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے، ایک ضابطہ دے دیتا ہوں، بیٹھ کر کے حساب لگاتے رہنا۔ علی نے فرمایا جس جانور کے کان باہر ہوگے وہ جانور بچے دے گا، اور جس کے کان اندر ہوگے وہ جانور انڈے دے گا۔ سائنس تحقیق کر کر کے تھک گئی، اتنا چھوٹا چمگادڑ کان باہر ہے بچے دیتا ہے، اتنا بڑا شتر مرغ کان اندر ہے انڈے دیتا ہے۔ یہودی قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو یہ کائنات علی کے سامنے بنائی ہے یا پھر اس نبی کے سامنے بنائی ہے جس سے علی نے پڑھائی حاصل کی۔ اس گھٹی کا اثر ہے یا اس گھٹی کا اثر ہے؟ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، علی تمہارے سوالوں کا جواب دیتا چلا جائے گا۔ مولا علی کی زوجہ محترمہ میرے مصطفیٰ کی شہزادی، نام جن کا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فاطمہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں میری بیٹی فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اب جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ وہ ذات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے 9 مہینے فاطمہ زہرا میرے شکم میں رہی، اور حال یہ تھا ان 9 مہینوں کے اندر اگر میرے جسم سے پسینہ بھی آتا تھا تو اس پسینے سے بدبوئیں نہیں بلکہ خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ اور جب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی تو میں نے اپنے شوہر نامدار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کبھی آپ فاطمہ کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی فاطمہ کے بالوں کو سونگھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا خدیجہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے اس کا نام زہرا ہے، زہرا اس کا نام زہرا ہے، زہرا، اور زہرا کا معنی جنت کی کلی ہوتا ہے۔ جب میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگھتا ہوں تو مجھے اس سے جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ یہ ذات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آج جو ہم اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں یہ صدقہ ہے میرے نبی اور سیدہ فاطمہ کی محبتوں کا۔ آج جو ہم اپنی بہن کو گلے سے لگاتے ہیں یہ صدقہ ہے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کا۔ یاد رکھیے گا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے قبل دنیا میں بچیوں کا حال یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی زندہ زرگور کر دیا جاتا، شوہر کے انتقال پر بیوی کو بھی چلا دیا جاتا، معاشرے میں اسے کوئی رہنے کا حق نہ تھا۔ لیکن اب قربان نہ جائیں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اب بچیوں کو دفنایا نہ جائے گا، اب بچیوں کو مارا نہ جائے گا، اب عورتوں کو ستایا نہ جائے گا، بلکہ میں اس بندے کے لیے خوشخبری لے کر کے آیا ہوں جسے اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، اور ان 3 بیٹیوں کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کر کے تربیت کر کے ان کی شادی کر دے دے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہی فرمان میرے نبی نے 2 بچی والے کے لیے ارشاد فرمایا، یہی نبی کا فرمان 1 بیٹی والے کے لیے ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اگر کسی کے پاس بیٹی نہ ہو وہ کیا کرے؟ میرے خیر پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس کے پاس بیٹی نہیں غریب کی بچی کی پرورش کر کے اس کی شادی کر دے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے۔ آج جو بیٹیوں کو عزت و وقار ملا ہے
یہ صدقہ ہے میرے آقا کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار کر ہی نہیں سکتا جتنا پیار میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے ہیں۔ کتنا پیار ہے میرے آقا کو سیدہ فاطمہ سے، کتنا پیار، کتنا پیار ہے۔ ایک بار دوپہر کا ٹائم تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حالانکہ سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے حجرے کی دیوار ایک ہے، اس کے باوجود بھی میرے آقا نے دیوار سے کھڑکی نکلوا رکھی تھی تاکہ جب جب فاطمہ کی یاد آئے کھڑکی سے فاطمہ کو دیکھ لیا جائے۔ نماز کے بعد سب سے پہلے ملنے کے لیے میرے آقا سیدہ فاطمہ سے جاتے تھے۔ تو ایک بار دوپہر کا ٹائم تھا، میرے آقا پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ میری بیٹی فاطمہ زہرا چولہا جلائے ہوئے ہیں اور چولہا جلا کر کے روٹیاں بنا رہی ہے۔ خاتون جنت ہے، نبیوں کے امام کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، ولیوں کے امام کی بیوی ہے، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی ماں ہے، لیکن پھر بھی دوپہر کے وقت میں ماتھے پر پسینہ ہے، لیکن چولہا جلا کر کے روٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ آج ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کا حال، اگر گیس سلنڈر ختم ہو جائے تو شوہر نامدار سے کہا جائے دوپہر میں گیس سلنڈر ختم ہو گیا تھا، شام ہونے سے پہلے پہلے انتظام کر دیا جائے ورنہ نہ مجھ سے کھانا بنے گا اور ہاں نہ کوئی اور دوسرے کام کاج ہوں گے۔ شوہر نامدار کہے میری محترمہ آج مہینے کی 27 یا 28 تاریخ ہے، 1 تاریخ کو مجھے پیسہ ملے گا، جب پیسہ آئے گا تو اس وقت سلنڈر کا انتظام کر دیا جائے گا، ابھی چولہے پر کھانا بنا لیا جائے۔ تو جواب ملتا ہے مجھے پتا نہیں میں کس باپ کی بیٹی ہوں، کس بھائی کی بہن ہوں، کس دادا کی پوتی ہوں، کس نانا کی نواسی ہوں، میں اور چولہے پر روٹیاں بناؤں گی، میں اور چولہے پر کھانا تیار کروں گی، مجھ سے تو نہ آج کھانا چولہے پر بنے گا نہ کل کھانا چولہے پر بنے گا، اس لیے کہ جب میں چولہے پر کھانا بناتی ہوں تو دھواں اڑ کر کے کبھی میری آنکھوں میں جاتا ہے، کبھی میرے ناک میں جاتا ہے، کبھی میرے کان میں جاتا ہے، میں تو نہ آج کھانا بناؤں گی نہ کل کھانا بناؤں گی۔ اور اگر آپ نے شام سے پہلے پہلے سلنڈر کا انتظام نہ کیا تو پھر ہوٹل سے کھانے کا انتظام کر لینا، میرے بھروسے آپ بیٹھے نہ رہنا۔ یہ جواب آج کی بہن بیٹیوں کی زبانوں سے نکلتا ہے، لیکن اے میری بہن بیٹیوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر کبھی کبھار ہمیں چولہے پر کھانا بنانے کا موقع میسر آ جائے تو پریشان نہ ہونا، چولہے پر روٹی بنانا یہ نبیوں کے امام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی سنت ہے۔ میرے نبی فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے، اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا روٹیاں بنا رہی ہے، اب باپ بیٹی کے درمیان محبتوں بھری باتیں ہونے لگی۔ نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ اگر تو کہے تو چند روٹیاں میں بھی لگا دوں، اگر تو کہے تو چند روٹیاں میں بھی لگا دوں۔ ہے کسی باپ بیٹی کے درمیان اتنی محبت؟ فاطمہ اگر تو کہے تو چند روٹیاں میں بھی لگا دوں۔ سیدہ عرض کرتی ہے بابا جان جو آپ کی مرضی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روٹیاں لگائی، آپ واپس تشریف لے آئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سیدہ زہرا نے اپنے آپ کو پردے میں کیا اور میرے آقا کے پیچھے پیچھے نبی کے گھر پر چلی آئی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ سب خیریت سے تو ہے؟ بات کیا ہوئی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں تیرے پاس تھا، پھر تم میرے پاس آ گئی۔ سیدہ عرض کرتی ہے بابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی، ساری روٹیاں اسی چولہے پر تیار کی گئی، سب روٹیاں پک گئی، لیکن جن روٹیوں پر آپ کا ہاتھ لگا بابا جان وہ روٹیاں کچی نظر آتی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جن روٹیوں پر میرا ہاتھ لگ گیا انہیں جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اب مجھے کہنے دیا جائے یار جس روٹی پر نبی کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی، تو جس سینے کے اندر نبی اور آل نبی کا پیار بس جائے بھلا اسے آگ کیسے جلا سکتی؟
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محبتوں کا عالم تھا بیٹی باپ کے درمیان. لیکن سنیے، محبتیں اپنی جگہ، شریعت اپنی جگہ. محبتیں اپنی جگہ، شریعت اپنی جگہ. رات کو 3 بجے باپ کی نظروں کے سامنے بیٹی موبائل کا استعمال کرے اور باپ کہے مولانا اکلوتی بیٹی ہے، اب کہوں تو کیا کہوں. محبتیں اتنی زیادہ ہو گئی، اب اسے سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں. میرے نبی نے پیغام دیا محبت اپنی جگہ اور شریعت اپنی جگہ. آپ دیکھو نا کتنا پیار تھا میرے آقا کو نواسوں سے. دنیا میں کوئی نانا اپنے نواسوں سے اتنا پیار کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت میرے آقا حسنین کریمین سے فرماتے ہیں. لیکن جب نبی کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آتی ہیں اور ایک کھجور اٹھا کر کے امام حسن مجتبی اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں تو نبی نے یہ نہ کہا لاڈلا نواسا ہے کھانے دو، یہ نہ کہا محبتیں اتنی زیادہ ہے اب کیسے منہ سے نکالوں. نہیں، میرے آقا تشریف لے گئے، حسن مجتبی کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور ارشاد فرماتے حسن یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، صدقہ نبی اور آل نبی کے لیے جائز نہیں، ہمارے لیے ہدیہ ہے. ہدیہ یہ پیغام میرے آقا نے دیا. محبتیں اپنی جگہ اور نبی کی شریعت اپنی جگہ. خدا کی قسم آج اس محفل مقدسہ سے پہلا پیغام میں یہ دینا چاہوں گا آپ لوگوں سے، اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی کام نبی کی شریعت کے خلاف ہوتا ہوا نظر آئے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی رہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے پھر بیٹی نہ دیکھی جائے گی، بیوی نہ دیکھی جائے گی، بیٹا نہ دیکھا جائے گا، بھائی نہ دیکھا جائے گا. اگر دیکھا جائے گا تو مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھا جائے گا. آج عید اور بقرعید کے دن باضابطہ جوان بیٹی 20 سال 22 سال کی اگر ہاف آستین کا کرتا پہن کر ٹانگیں پوری نظر آ رہی ہے، سینہ نظر آ رہا ہے، پیٹھ نظر آ رہا ہے، دوپٹے کو مفلر بنا دیا گیا، بال کھلے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اپنے جسم کی نمائش کی گئی اور باپ کے سامنے جب آ کر کے کھڑی ہوتی ہے تو باپ مسکرا کر کے بات کو ٹال دیتا ہے، دانت نکال دیتا ہے. اگر کوئی سمجھدار آ کر کے اسے یہ کہے بھی یار اپنی بیٹی کو سمجھاؤ نا، اگر اس حال میں یہ گھر سے باہر نکلے گی تو پھر عزت سلامت نہیں رہے گی، تو باپ کہتا ہے اب تجھے بتاؤں کیا، میری بیٹی اکلوتی ہے، اس سے مجھے بڑی محبتیں ہیں، میں اسے منع کیسے کروں. تو کتنی محبت کرتا ہے اپنی بیٹی سے. خدا کی قسم جتنا پیار میرے آقا سیدہ فاطمہ سے کرتے ہیں نہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے کر سکتا ہے، نہ کسی نے اپنی بیٹی سے کیا ہے. لیکن میرے آقا نے بیٹی کی محبتوں کو اپنی جگہ رکھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کو اپنی جگہ رکھا. جب علی سے انبن ہونے کے بعد فاطمہ نبی کے دروازے پر آتی ہے، نبی ارشاد فرماتے فاطمہ پہلے علی کو راضی کیا جائے اس کے بعد مجھ سے. یہ پیغام میرے آقا نے دیا. رحم کھائیں پیارو، آج ہم اپنے اوپر رحم کھائیں. اگر آج تیری طرف سے گھر کے اندر یہی لاپرواہی رہی تو وہ دن اللہ نہ کرے تجھے دیکھنا پڑے گا، پھر تو خون کی آنسو بھی روئے گا تو رونا تجھے فائدہ نہ دے گا. بات دراصل اتنی ہے آج گھر کے ذمہ دار ڈھیلے ہو گئے. کون ڈھیلے ہو گئے؟ زور سے بولو. گھر کے ذمہ دار. جب تک گھر کا ذمہ دار ٹائٹ تھا، شان یہ تھی سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ اس زمانے کے اندر آپ نے فاروق اعظم کے زمانے کی یاد دلائی تھی. جب تک گھر کے ذمہ دار ٹائٹ تھے اس وقت تک شان یہ تھی کہ قسم خدا کی جب گھر سے کوئی خاتون نکلتی تھی تو کہنے والا یہ کہتا تھا جانے والی کوئی عام خاتون نہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز معلوم ہوتی. یہ شان تھی اس وقت تک. جب سے گھر کے ذمہ دار ڈھیلے ہوئے، رات کو نہ 2 بجے کا پتہ نہ 3 بجے کا پتہ. بیٹا 2 بجے آئے تب بھی دروازہ کھلا ہے، 1 بجے گھر میں داخل ہو،
تب بھی دروازہ کھلا ہے، 12 بجے گھر میں داخل ہو تب بھی دروازہ کھلا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے تب بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا النگھن کرے تب بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، نبی کی سنتوں کو ترک کرے تب بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، بیٹی بے پردہ باہر گھومے تب بھی اس سے کوئی مطلب نہیں، اللہ اکبر پورا دن ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھی رہے، باپ کے کان پر چو رینگنے کے لیے تیار نہیں، رات کو 2 بجے تک ساری فیملی والے بیٹھ کر ایک کمرے میں ٹی وی کی اسکرین پر گندے مناظر دیکھے، پھر بھی باپ کو کوئی سروکار نہیں۔ جب گھر کا ذمہ دار ڈھیلا ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر یہ حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم کانفرنس سے آپ کی بارگاہوں میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر واقعی میں ہم حسین اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اپنے گھروں کا صحیح طریقے سے دھیان رکھے، ورنہ یاد رکھیے گا یہی سستی بنا رہا تو کل ہماری بیٹی کسی کے ہتھے چڑھ جائے گی، اور پھر ہم مولاناؤں کے پاس آ کر کے اگر روئیں گے تعویذ کی تلاش کے اندر، روئیں گے تعویذ کی طلب کے اندر، پھر نہ کوئی تعویذ کام آنے والا ہے نہ کوئی وظیفہ کام آنے والا ہے، اس لیے کہ رب قرآن نے تجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، لیکن نہ خود بچنے کے لیے تیار نہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے تیار۔ کربلا والوں کی یاد کو منانے والوں، سمجھو تو صحیح، کربلا والوں نے ہمیں پیغام کر دیا، اگر میرا حسین کربلا کی دھرتی پر 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر قربان کرواتا ہے، 18 سال کا بیٹا علی اکبر قربان کرواتا ہے، بھائی عباس کی قربانی کو پیش کرتا ہے، بھتیجے قاسم کی قربانی کو پیش کرتا ہے، بھانجے اون و محمد کی قربانیوں کو پیش کرتا ہے، تو اس کے پیچھے مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار کام کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ کی تربیت اچھی رہتی ہے تو اولاد سنورتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر ماں باپ کی تربیت ہی بگڑ جاتی ہے تو پھر اولاد بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر بچپن میں 5 سال کی عمر میں بیٹا گالی نکالے اور باپ مسکرا کر کے ٹال دے تو مجھے بتاؤ نا آگے بڑھ کر کے یہ بیٹا کہ خود باپ کو گالی دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا؟ باپ کی نگاہوں کے سامنے چھوٹا سا 7 سال 8 سال 10 سال کا بچہ اگر جوا کھیلتا ہوا نظر آئے اور باپ ہنس کر کے بات کو ٹال دے تو آگے بڑھ کر کے یہ بیٹا لاکھوں اور کروڑوں روپے کا جوا نہیں کھیلے گا؟ آج باپ کی نگاہوں کے سامنے 12 سال کا بیٹا اگر تمباکو کھا رہا ہو اور باپ ہنس کر کے بات کو ٹال دے میں، کیا امید کی جا سکتی ہے کیا بیٹا آگے جا کر کے باپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی بڑا نشہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا؟ کمزوری پیارو اس بات کی ہے کہ آج گھر کے ذمہ دار ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم اپنے حال پر ہم کھائے اور ہم اپنے گھروں کا دھیان رکھیں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچانا سمجھ میں آیا، لیکن آقا ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عمر جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے تم ان کاموں کے کرنے کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، تمہارے گھر والے بھی بچ جائیں گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا حکم دو، کیا کرو؟ جو سے بولو نا یار، حکم دو، حکم، گزارش مت کرو۔ اگر بیٹا تمہاری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کی شریعت کا النگھن کرتا ہے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اسے حکم دیا جائے ایسا کام مت کر۔ اگر تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیوی یا تمہاری بیٹی بے پردہ ہوتی ہے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے منع کیا جائے، گزارش نہ کی جائے، اسے حکم دیا جائے۔ افسوس صد افسوس حکم دیے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے ہم نے حکم دیے۔ میرے کالج جانے کا ٹائم 8 بجے کا ہے، 7 بجے میرا ناشتہ تیار ہو جانا چاہیے، یہ حکم ہم نے دیا؟
7:30 بجے میرے استری کیے ہوئے کپڑے میرے سامنے ہونے چاہیے، یہ حکم ہم نے دیا۔ 7:45 پر پالش کیے ہوئے جوتے میرے سامنے رہنے چاہیے، یہ حکم ہم نے دیا۔ ایمانداری سے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں یہ حکم دیا ہو؟ خبردار خبردار، کوئی بھی نماز فجر کے وقت مجھے بستر پر سوتا ہوا نظر نہ آئے۔ کتنے ہیں جنہوں نے یہ حکم اپنے گھر میں دیا ہو؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ حکم دیا؟ خبردار میری نظروں کے سامنے کوئی بھی مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ حکم دیا؟ خبردار میری نظروں کے سامنے میری بیوی اور میری بے بچی گھر سے بے پردہ باہر جاتے ہوئے نظر نہ آئے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی حکم نہ دیا۔ اگر حکم دیا ہے تو اپنی ذات کے لیے بدلو دوستو، اپنے آپ کو بدلو۔ آج ہمارے پاس موقع ہے۔ میرے نبی نے پیغام دیا، محبتیں اپنی جگہ اور نبی کی شریعت اپنی جگہ۔ یار یہ بھی کوئی محبت ہے؟ 14 سال کی بچی کے ہاتھ میں لا کر کے تو نے برتھ ڈے کے موقع پر موبائل تھما دیا اور کہتا ہے حضرت ایک ہی تو بیٹی ہے، کماتا ہوں تو کس کے لیے کماتا ہوں؟ اسی کے لیے کما رہا ہوں، لا کر کے دے دیا تو کیا دقت والی بات؟ آج تو نے 17,000 کا موبائل لا کر کے دیا، 3 دن بعد اس موبائل کو ذرا چیک بھی کر لینا، ایسا پاسورڈ اور ایسا لوگ لگایا جائے گا کہ نہ تو کھول پائے گا نہ تیری بیوی کھول پائے گی۔ وجہ کیا ہے پیارے؟ 3 دن کے بعد ایسا لوگ اس پر لگا دیا گیا، ایسے پاسورڈ اس پر ڈال دیے گئے۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ موبائل بھی استنجا خانے میں ساتھ، تاکہ باپ چیک نہ کر لے، ماں چیک نہ کر لے۔ یار جس باپ نے محنت کی کمائی 17,000 کا لا کر کے دیا، اسی سے چھپایا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ضرور ہے۔ پوری رات کس سے بات کرے باپ کو کوئی سروکار نہیں، کس سے دوستیاں کی جائے باپ کو کوئی سروکار نہیں۔ اب تو اللہ اکبر حالات یہ ہیں، جب قوم کی بیٹی پڑھنے کے لیے کالج جاتی ہے، اپنے گھر کی گلی میں تو ٹھیک ٹھاک گزرنا ہوا، جیسے گھر کی گلی پار ہوئی، جو موبائل کان پر لگایا ہے جب تک کالج کی 4 دیواری نہ آ جائے موبائل کو جیب میں نہ ڈالا جائے۔ اس کا کتنا بڑا بزنس ہے پیارے، اسے اتنی بھی فرصت نہیں کہ راستے میں موبائل جیب میں ڈال لے۔ کروڑوں اربوں خربوں کتنا بڑا موبائل چلتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے بزنس مینوں کو دیکھا، لیکن وہ بھی راستے میں اس طریقے سے بات نہیں کرتے، یہ کہتے تھے یار راستے میں بات کی جائے۔ اس کا کتنا بڑا بزنس چل رہا ہے کہ راستے میں بھی باتیں، بس میں بھیڑ ہے پھر بھی موبائل پر باتیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں پھر بھی موبائل پر لگا ہوا ہے بندہ۔ حالات، ہم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں، حالات تو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کی جائے۔ تو نے موبائل نہیں دیا، موبائل کی شکل میں اس کے ہاتھ میں تو نے انگارہ دیا ہے، جس انگارے سے یہ خود بھی چل کر کے راکھ ہو جائے کہ پورے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ 50 ایسی وارداتیں ہیں جو موبائلوں کے ذریعے آج معاشرے میں پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فیس بک کی اسکرین پر کسی چکنے چہرے والے کو دیکھا، باپ نے موبائل کو دلا ہی دیا، ریکویسٹ بھیج دی گئی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شادی ہوئی آپ کے جودھ پور ہی کے اندر، اس چیز کی ہمیں خبر ملی۔ لڑکے صاحب تھے جودھ پور کے اور محترمہ تھی ادے پور کی، تو کسی نے پوچھا یار آپ کی شادی ہوئی کیسے؟ تو جواب ملا، لڑکے نے کوئی کہانی ڈالی فیس بک پر، ادھر سے خاتون نے لائک کر دیا، بس لائک کرنا تھا کہ باتیں ہونے لگی۔ اب باتیں اتنی بڑی کہ فیس بک ہی کے اوپر ان کے رشتے طے ہو گئے اور پھر شادیاں ہو گئی۔ یہ حالات پیارے، یہ کیفیت، یہ کنڈیشن، خدا کی قسم ابھی چند دنوں پہلے کی بات، انہی موبائلوں کے ذریعے ہونے والے انتشارات۔ ہمارا ایک ملنے والا تھا مکرانے کے پاس، ایک گاؤں پڑتا ہے، خیر میں اس کا نام نہیں لوں، جناب ایک خاتون سے دوستی کر لی اور دوستیاں اتنی بڑی، جب وعدے ہو گئے
جب ہماری عمر شادی کی ہو جائے گی تو آپ سے شادی کر لی جائے گی، 4-5 سال ہمارا انتظار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، حال یہ ہوا 5 سال گزرنے کے بعد جب اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو وہ لڑکا اپنے گاؤں سے جب اس خاتون کے گاؤں پر پہنچا، دروازے پر جا کر کے دستک دی، 5 سال پورے ہو گئے، آپ نے کہا تھا جب ہماری عمر شادی کی ہو جائے گی تب ہم آپ سے شادی کر لیں گی۔ 5 سال میں آپ نے جو کہا ہم نے وہ سب کیا، اب آپ کی باری ہے، آپ کو وہ کرنا ہے جو ہمیں کہنا ہے۔ اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگی آپ کے ساتھ نہ میں آج جاؤں گی نہ کل جاؤں گی۔ 3 دن تک اب کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے، اسی لڑکی کے گھر کے باہر وہ بیٹھا رہا، نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ۔ اگر اسے محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں حضرت بھوکا نہیں رہ سکتا، پیاس برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایک غیر عورت کے لیے 3 دن تک بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے تیار اللہ اکبر۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ کہ آج تیرے سینے میں کس کی محبتیں وسیلی ہیں۔ دعویٰ حسین کی محبت کا کر 3 دن تک بھوکا پیاسا بیٹھا رہا۔ جب اس نے انکار کر دیا تیرے ساتھ نہ آج جاؤں گی نہ کل جاؤں گی تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، اب انہیں کچھ سجھا ہی نہ دیا، اپنے گھر پہنچے، فجر کی نماز کے بعد اجمیر شریف کی گاڑی پکڑی اور انا ساگر میں جا کر کے جناب نے چھلانگ لگا دی۔ 3 دن تک بوڑی نہ ملی، 3 دن تک، 3 دن کے بعد جب لاش اوپر آئی ہے پہچاننا دشوار ہو گیا۔ اور اللہ اکبر کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، چھلانگ لگانے سے پہلے جناب نے پہلے فیس بک پر لائیو دیا تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کر دیا۔ استغفر اللہ، یہ حالات، یہ ساری چیزیں پیارے اس موبائل کے ذریعے معاشرے میں وجود آئی۔ اگر تجھے اپنی بیٹی سے پیار ہے، اپنی جوان بہن سے پیار ہے، جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، اس کے ہاتھ سے کہ تو نے جو انگارے کی شکل میں موبائل دیا ہے چھین لیا جائے۔ کیا ضرورت ہے یار اس کو موبائل کی؟ اسے کس سے بات کرنی ہے؟ کیا پھوپھی کی بیٹی سے باپ بات نہیں کروائے گا؟ کیا ماموں کی بچیوں سے باپ بات نہیں کروائے گا؟ کیا اپنی سہیلیوں سے باپ بات نہیں کروائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر سلامت رہے، ہمارے گھر کا ایک ایک فرد سلامت رہے، تو ہمیں نگہبانی کو ٹائٹ کرنا ہوگا۔ 55 کا عالم تھا، سیدہ زینب کا قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تلاوت کرتے کرتے سر سے دوپٹہ نیچے آ گیا، اس لیے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ اتنی مست ہو گئی سیدہ زینب، 55 کا عالم تھا، 55 کا عالم کہ دوپٹہ سر سے نیچے آ گیا۔ سیدہ فاطمہ دوڑے دوڑے آئی اور کہنے لگی زینب خبردار خبردار، آج تو دوپٹہ سر سے نیچے آ گیا ہے، آئندہ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ فاطمہ زہرا کا جب تربیت کا انداز تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کی دھرتی پر جب فاطمہ زہرا کی اس شہزادی سیدہ زینب کی چادر چھین لی گئی تو سیدہ زینب نے کہا اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، چادریں چھین لی گئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے ہمیں لمبے بال دیے ہیں، ان بالوں کو چہروں پر ڈال کر کے ان بالوں سے اپنے چہروں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا۔ یہ پیغام دیا میرے نبی کے گھرانے والوں نے، گھر کا ذمہ دار ٹائٹ ہو جائے تو پورا گھر ٹائٹ رہتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بیوی تعزیہ دیکھنے کے لیے بازار جائے، شوہر صاحب سے کہا گیا تمہاری محترمہ تعزیہ دیکھنے بازار میں گئی، حضرت کیا بتاؤں بات ہی نہیں مانتی۔ شرم کی بات ہے کہ شوہر کہتا ہے بات نہیں مانتی، یا تو یہ ڈکلیئر کر کہ تو بیوی ہے وہ شوہر ہے، یا تو یہ ڈکلیئر کر، اور جب بیوی وہ شوہر تو رب کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، ہر
محکوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے حاکم کی بات کو، افسوس ہے اس بات کا پیارے، اور یہ سب بہانے ہیں، بہانے کے بات نہیں مانتی۔ جب بات منوانے پر آئے نا، اگر کبھی سردی کے زمانے میں پانی گرم نہ ہو ٹائم پر تو ایسی بات منواتا ہے کہ ٹائم سے پہلے پانی تیار ہو جاتا ہے۔ جب بات منوانے پر آئے، کبھی سردی میں نمک تیز ہو جائے تو ایسی بات منواتا ہے زندگی میں پھر کبھی نمک تیز نہ ہو۔ لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے بات ہی نہیں مانتی۔ بدلو دوستو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو۔ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، نبی کتنی محبت فرماتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا محبت اپنی جگہ ہے، نبی کی شریعت اپنی جگہ۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی ہے۔ ایک شخصیت پر اگر گفتگو کی جائے، وقت کیا زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن ہر کہنے والا یہی کہے گا ورد تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، لیکن آؤ نہ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقدس جوڑے کے ذریعے دنیا میں تشریف لانے والی وہ عظیم ہستی جسے دنیا حسن مجتبیٰ کے نام سے جانتی ہے، اور انہی کے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون امام حسین؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگوں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ کون امام حسین؟ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج کائنات میں بسنے والا ہر انسان اپنی جان کو نبی کے نام پر قربان کرے، اپنی اولاد کو نبی کے نام پر قربان کرے۔ پوچھو صدیق اکبر سے جان کس کے لیے قربان کرنا چاہتے ہو، اولاد کس کے لیے قربان کرنا چاہتے ہو؟ پوچھو فاروق اعظم سے کس کے لیے اولاد کو قربان کروانا چاہتے ہو؟ سب کا یہی جواب ہے ہماری جان نبی کے نام پر قربان، ہماری اولاد نبی کے نام پر قربان، ہمارا مال نبی کے نام پر قربان۔ ہم قربان نہ جائے حسین کی عظمتوں پر، سب نبی کے نام پر اولاد قربان کرے، لیکن حسین کی شان وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنا بیٹا ابراہیم حسین کی محبت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان۔ وہ حسین اعظم، وہ حسین اعظم۔ میرے آقا فرماتے فاطمہ میرے حسین کو نہ رلایا کرو، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ میرے حسین کو تکلیف نہ دیا کرو۔ پیارو، یہ نازوں کا، محبتوں کا، شفقتوں کا پالا ہوا حسین۔ بس بات کے اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں، جب 56 سال کا ہوتا ہے اور کربلا کی دھرتی پر پہنچتا ہے، گھر والوں نے قربانیوں کو پیش کر دیا، گھر والوں کی باری آئی۔ گھر والوں میں سے کئی نفوس قدسیہ نے اپنی قربانیوں کو پیش کر دیا۔ میرے حسین کا ایک شہزادہ ہے جنہیں دنیا مولا علی اصغر کے نام سے جانتی ہے۔ جس وقت میرا حسین اپنے شہزادے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر کے خیمے کے قریب لاتا ہے، بہن زینب خیمے سے آواز دیتی ہے بھائی حسین آؤ، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے حسین نے کہا واہ رے زینب، تجھے بھی مانگنا تھا، تو کربلا میں مانگنا تھا، کاش کہ تو اگر مجھ سے مدینے میں مانگتی، جو تو مانگتی میں تیرے حوالے کر دیتا، اگر تو مجھ سے مکے میں مانگتی تو تو جو مانگتی میں تیرے حوالے کر دیتا۔ خیر، سخی نانا کا سخی نواسا حسین ہے، مانگ تو کیا مانگنا چاہتی ہے، حسین تجھے دے دے گا۔ زینب نے کہا حسین مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ گود میں ایک بچہ تھا، اس پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سیدہ زینب نے چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں آقا حسین کہ مولا علی اصغر سیدہ زینب کی گود میں ہے، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ سیدہ زینب نے کہا حسین بھائی خیر، یزیدیوں کی جنگ ہم سے ہے، اس بچے نے ان یزیدیوں کا کیا بگاڑا ہے، اسے لے جاؤ اور لے جا کر کے یزیدیوں سے کہہ دو اسے پانی کے چند قطرے دے دیے جائے۔
میرا دل کہتا ہے یزیدیوں کو اس پر ترس آ جائے گا، وہ اسے پانی کے چند قطرے دے دے گے، حسین لے جاؤ تو صحیح۔ خیر جب بہن نے بار بار کہا، میرے حسین نے کہا ٹھیک ہے بہن اگر تم کہتی ہو میں شہزادے کو لے کر کے جاتا ہوں، مولا علی اصغر کو لے کر کے۔ جب میرا حسین یزیدیوں کے سامنے پہنچا ہے تو حسین نے کہا یزیدیوں دیکھو نا میری گود میں میرا شہزادہ علی اصغر ہے، آخری شہزادے نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تمہاری جنگ حسین سے ہے، اس شہزادے کا کیا قصور ہے؟ اسے پانی کے چند قطرے دے دیے جائے۔ لیکن اہل عشق نے کہا علی اصغر کو اس دنیا کے پانی کی کوئی ضرورت نہ تھی یار، وہ شان اللہ نے نبی کے گھرانے والوں کو عطا کی ہے۔ اگر علی اصغر اشارہ کر دیتے تو آسمان سے پانی برسنے لگ جاتا، اشارہ کر دیتے تو سورج دھوپ کی بجائے پانی برسانے لگ جاتا۔ مولا علی اصغر پانی کے لیے نہیں بلکہ شہادت کا جام پینے کے لیے گئے ہیں۔ حسین نے کہا اس شہزادے کو پانی دے دیا جائے، لیکن پیارو ان یزیدیوں کو حسین کے شہزادے پر بھی ترس آنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے ترکش سے تیر نکالا اور نکالنے کے بعد جو حسین کے لال کی طرف چلایا ہے، مولا علی اصغر کے حلقوم میں جا کر کے وہ تیر لگا۔ میرے حسین نے تیر نکالا، تیر تو نکلا ساتھ میں خون کا فوارہ بھی نکلا۔ حسین اعظم نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لینے کے بعد جب آسمان کی طرف اچھالنا چاہا ہے، آسمان سے آواز آئی حسین اس بے گناہ کا لہو آسمان کی طرف نہ اچھالنا ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین سے آواز آئی حسین اس بے قصور کا لہو زمین پر نہ گرانا ورنہ قیامت تک زمین سے سبزہ نہیں اگے گا۔ مولا علی اکبر کی شہادت کے وقت حسین اعظم کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ پھر اس بے کرے صبر و شکر نے یہ کہتے ہوئے مولا علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ میرے آقا حسین شہزادے کو گود میں لے کر کے جب خیمے کی طرف جاتے ہیں، سیدہ زینب نے عورتوں سے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ شہزادے کو پانی مل جائے گا، یزیدی علی اصغر کو پانی دے دیں گے۔ شہزادہ گیا تھا، اس وقت رو رہا تھا، آیا ہے تو خاموش ہے، لگتا ہے ان یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے۔ میرا حسین جب شہزادے کو لے کر کے خیمے میں داخل ہوا، زینب نے کہا حسین کیا پانی مل گیا؟ حسین نے کہا ہاں پانی تو مل گیا ہے، لیکن میرے لال نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے دیا ہوا پانی نہیں، نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی لیا ہے، جام کوثر پی لیا ہے۔ المختصر حسین کی ہچکیاں بن گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین وجہ کیا ہے؟ علی اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، تیری آنکھ میں اس طرح ہم نے آنسو نہ دیکھے، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، اس طرح ہم نے آنکھ میں آنسو نہ دیکھے، اور محمد کے لاشوں کو تو لے کر کے آیا، آنکھ میں اس طرح آنسو نہ دیکھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ علی اصغر کا لاشا اٹھاتا ہے تو آنکھوں میں اس طرح آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حسین نے کہا بات دراصل ایسی ہے، ان یزیدیوں نے میرے چھ ماہ کے لال پر جو تیر چلایا ہے وہ تیر انسانوں پر چلایا جانے والا تیر نہیں تھا بلکہ جانوروں پر چلایا جانے والا تیر تھا۔ اس ننھی جان پر ان یزیدیوں نے وہ تیر چلایا۔ المختصر پھر آواز آنے لگی ہے کوئی اور جو یزیدیوں کے مقابلے میں آئے۔ حسین نے شہزادے کو سینے سے لگا کر کے جب ان لاشوں کے قریب رکھا ہے، اب حسین کربلا جانے کی تیاری کرتے ہیں، گھوڑوں گاڑیوں میں بیٹھ کر کے نکاح کرنے تو سبھی گئے ہیں، لیکن پیارے اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھ جب حسین گھوڑے پر سوار ہو کر کے نانا کا دین بچانے کے لیے میدان کربلا، میرے حسین تیاری کرنے لگے، گھر کے سارے افراد جمع ہو گئے، زین العابدین بھی آئے، بیٹی سکینہ بھی آئی، بابا جان آپ جا رہے ہیں؟ مت جاؤ بابا، آپ چلے جاؤ گے ہمارا دھیان کون رکھے گا؟ ہمیں واپس مدینے تک کون پہنچائے گا؟ بابا جان اس پیران جنگلے میں آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ میرا حسین کہتا ہے صبر کر لینا، رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اختتام پر میرا حسین وصیتیں کرتا ہے بہن زینب خبردار میرے جانے کے بعد بال نہ نوچے جائے،
میرے جانے کے بعد سینہ نہ پیٹا جائے، میرے جانے کے بعد چیخ و پکار نہ کیا جائے، میرے جانے کے بعد اپنے آپ کو بے پردہ نہ کیا جائے۔ قربان نہ جائیں ہم حسین کی عظمتوں پر، ایسے موقع پر بھی اگر حسین کو کچھ یاد آتا ہے تو نانا کا دین یاد آتا ہے۔ کتنا پیار تھا انہیں یار مصطفیٰ کی شریعت سے۔ آج اگر گھر میں ایک انتقال ہو جائے، ایک انتقال، دوپٹہ کدھر ہے، کرتا کدھر ہے، اللہ اکبر، بال کدھر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حال یہ ہے کہ اگر یہاں رویا جائے تو آواز چوراہے تک پہنچتی ہے، اور کئی جگہوں پر تو ایسے حالات دیکھے گئے جب 40ویں کی فاتحوں کے موقع پر عورتیں آتی ہیں تو بس سے اترتے ہی زمین پر گر جاتی ہے، 5 آدمی انہیں پکڑ کر کے لاتے ہیں۔ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں پیارے کہ یہ صدمہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل پر گزرا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات ہماری نظروں کے سامنے رہنی چاہیے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، ہمیں ہر حال میں خوشی اور غم کو نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو نگاہوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ نبی کی شریعت کہتی ہے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، یہاں رویا جائے آواز چوراہے تک پہنچے۔ حسین نے کہا بہن زینب اپنے آپ کو پردے میں رکھا جائے، پردے کا خیال کیا جائے۔ اے میری ماں بہنوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، دعویٰ ہمارے پاس کنیزان فاطمہ ہونے کا ہے، دعویٰ ہمارے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے، لیکن آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں نا، ہم نے فاطمہ کے کس طریقے کو اپنایا ہے۔ یار سجدہ فاطمہ کے پاس ایک چادر ہے، ایک چادر ہے، اس چادر میں بھی 17 پیبند لگے ہوئے، لیکن بریلی کے قلندر نے کہا اس چادر کی شان یہ ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ فاطمہ کے پاس ایک چادر، وہ بھی 17 پیبند لگی ہوئی، لیکن اس چادر کو بھی نہ کبھی چاند کی نظروں نے دیکھا نہ کبھی سورج کی نظروں نے دیکھا۔ یہ شان اس چادر کی، اور یا تجوریوں میں 30 چوڑے رکھے ہوئے، لیکن پھر بھی جسم بے پردہ، پھر بھی آبروؤں کے سودے، پھر بھی اپنے آپ کو برہنہ کیا جائے معاذاللہ۔ 5000 کا جوڑا لانے کے باوجود بھی جسم چھپنے کے لیے تیار نہیں، کپڑے جسموں کو دکھانے کے لیے نہیں، جسم کو چھپانے کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ یہ حالات کیا ہو؟ 5 روپے کا بالوں میں ڈالنے والا بکل لے کر کے آئی ہے۔ اب دل کی خواہش یہ کہ کم سے کم 5 عورتیں تو دیکھیں اسے، ورنہ دیکھے گی نہیں تو تعریف کیسے کرے گی؟ تو اب اس کا کون سا رستہ نکالا جائے؟ تو سیدھا سا رستہ یہ نکالا گیا کہ سر سے دوپٹہ اتار دو، عورتوں کی نظریں پڑے گی، خوبصورت بکل دیکھا جائے گا تو اس کی تعریفیں کی جائے گی۔ 2 تولے کا چاندی کا ہار بنا لیا، اب دل کی خواہش یہ کہ کم سے کم زیادہ نہیں 20 عورتیں تو دیکھ کر کے تعریف کریں۔ اس کے لیے سیدھا سا رستہ یہ نکالا کہ گلے بڑے کروا لو، جب گلے بڑے رہیں گے عورتوں کی نظریں پڑے گی تو خود بخود خوبصورتی کی تعریف ہو جائے گی۔ لیکن بھول جاتی ہے میری ماں بہنیں، صرف تیرے ہار کو عورتوں نے نہیں، کئی بے غیرت مردوں نے تیرے جسم کو دیکھا ہے، کئی بے غیرت مردوں کی تیرے جسم کے اوپر نگاہ پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ سے پیارے سجدہ زینب سے میرا حسین کہتا ہے بہن زینب خبردار، اپنے آپ کو کبھی بے پردہ نہ ہونے دینا۔ اب حسین کربلا کی طرف روانہ ہوا، جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین نے گھوڑے سے کہا مجھے پتا ہے صوبے سے تو سواریاں لے جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، تھک گیا ہوگا، اب مجھے کربلا پہنچا دے، میرے بعد اب تجھ پر کوئی نہیں سوار ہوگا۔ گھوڑے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہنے لگا آقا حسین میں بے وفائی نہیں کرتا ہوں سرکار آپ کے ساتھ، بات دراصل ایسی ہے، آپ پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں
حسین نے جب پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو بیٹی سکینہ گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے تھی. کہنے لگی اے گھوڑے تو میرے بابا کو نہ لے کر کے جا، اس لیے کہ تو علی اکبر کو لے کر کے گیا واپس لے کر کے نہ آیا، قاسم و عباس کو لے کر کے گیا واپس لے کر کے نہ آیا، اور محمد کو لے کر کے گیا واپس لے کر کے نہ آیا، تو میرے بابا کو لے کر کے جا رہا ہے. سکینہ یتیم ہو جائے گی. سکینہ کسے بابا کہہ کر کے پکارے گی؟ جب سکینہ کو بابا کی یاد آئے گی کون سکینہ کو بیٹی کہہ کر کے پکارے گا؟ مت لے کر کے جا میرے بابا جان کو. حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا. کہنے لگے بیٹی سکینہ صبر کر لے. سیدہ سکینہ نے کہا بابا آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کی بیٹی جب سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے تو سکینہ آپ کے سینے پر سوتی ہے. آپ جا رہے ہو بابا، جب سکینہ کو رات میں نیند نہیں آئے گی تو سکینہ کس کے پاس سوئے گی؟ حسین نے کہا بیٹی سکینہ اپنی امی کے پاس سو جایا کرنا. سیدہ سکینہ نے عرض کیا بابا میری امی کے پاس تو بھائی علی اصغر سوتا ہے، میں تو آپ کے پاس سوتی ہوں. حسین نے کہا بیٹی سکینہ وہ مدینہ تھا مدینہ کہ تو بابا کے پاس سوتی تھی، علی اصغر امی کے پاس سوتا تھا. یہ کربلا ہے کربلا، یا قانون بدل گیا ہے. آج سے تمہیں اپنی ماں کے پاس سونا ہے اور قیامت تک علی اصغر میرے پاس سوئے گا. المختصر میرے حسین نے بیٹی کو سینے سے لگانے کے بعد بہن زینب کے حوالے کیا اور گھوڑے کو کربلا کی طرف لے کر کے گئے. پھر جا کر کے آپ نے یزیدیوں سے کہا یزیدیوں اب بھی پہچان لو میں وہی حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں جسے نانا اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا تھا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے نانا جان اپنے خطبوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے منہ میں نانا جان اپنی زبان کو دیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کی زبان کو میرے نانا جان حضور کی گٹلی کی طرح چوسا کرتے تھے. اب بھی میری عظمتوں کو پہچان لو، میرے مقام کو پہچان لو. اب بھی اگر تم میری بات کو مان لو گے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن علی اکبر کا خون معاف کروا دوں گا، علی اصغر کا خون معاف کروا دوں گا اور محمد کے خون معاف کروا دوں گا. اور وعدہ رہا اپنے ساتھ تمہیں جنت میں لے کر کے چلا جاؤں گا. لیکن وہ یزیدی انہیں حسین کے اس خطبے سے کوئی سروکار نہ تھا، انہیں جنت سے کوئی سروکار نہ تھا، اس لیے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے تو یزید کا مال تھا. کہنے لگے حسین اگر تمہیں چھٹکارا چاہیے تو یزید کی بیعت کر لی جائے. میرے حسین نے کہا اگر بیعت کرنی ہوتی نانا کا شہر مدینہ نہ چھوڑتا، اگر بیعت کرنی ہوتی مکے کو الوداع نہ کہا جاتا، اگر بیعت کرنی ہوتی شہزادوں کی قربانیاں پیش نہ کی جاتی. حسین نہ آج بیعت کرے گا نہ کل بیعت کرے گا. اب میرے حسین نے اپنے گھوڑا کو دوڑایا اور یزیدیوں کے خیموں کے درمیان، یزیدیوں کے لشکر کے درمیان جب میرا حسین پہنچتا ہے تاریخ بتاتی ہے کس طرف حسین تلوار چلاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ حسین کا ہے لیکن جرت حیدری اس کے اندر کام کر رہی ہو. تلوار چلاتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تلوار حسین نہیں بلکہ مولا علی کی ذات تلوار چلاتی ہوئی نظر آتی ہو. جس طرف حسین جاتے ہیں یزیدیوں کا صفایا کر دیتے ہیں. پتجھڑ کے موسم میں جیسے پتے ہوا میں اڑتے ہیں اس طرح یزیدیوں کے سر ہوا میں اڑ رہے تھے. ابن زیاد اور عمرو سعد نے کہا ارے یزیدیوں کب تک اس سے ایسے لڑو گے؟ یہ حسین کوئی معمولی نہیں ہے، وہ حسین ہے جس کے بابا نے اپنے بائیں ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا تھا. اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے. اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے تو تلواروں سے مقابلہ نہیں بلکہ تیروں سے مقابلہ کیا جائے. چاروں طرف سے ان یزیدی بھیڑیوں نے حسین کو گھیر لیا اور ہر طرف سے تیر چلانے لگے. المختصر ایک تیر سنسناتا ہوا میرے حسین کی پیشانی میں آ کر کے لگا. دن جمعہ کا تھا، مسجدوں میں اذان جمعہ ہو رہی تھی. جب تیر لگانا حسین کی پیشانی میں آ کر کے میرے حسین کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچی. جیسے ہی اذان کی آواز آئی حسین نے گھوڑے ہی پر نیت باندھی. گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو میرے حسین نے رکوع کر لیا اور زمین پر پہنچے ہیں تو آقا حسین نے سجدہ کر لیا اور دنیا والوں کو بتا دیا
نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جب شمر لعین بدبخت میرے آقا حسین کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، حسین نے کہا رک جا ظالم، آج دن کون سا ہے؟ کہا آج جمعہ کا دن ہے۔ کہا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کہا امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر جا رہے ہوں گے۔ حسین نے کہا کہہ دینا ابن زیاد سے، کہہ دینا یزید سے، عمرو سعد سے، تم ہار گئے ہو، حسین جیت گیا ہے۔ شمر نے کہا حسین تو کہاں جیتا، جیتے تو ہم ہیں۔ میرے حسین نے کہا ہماری جیت کا ثبوت یہ ہے، ابھی جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر جائے گا تو اس خطبے میں تمہارے نانا کا نہیں، میرے نانا مصطفیٰ پیارے کا نام آئے گا۔ اس خطبے میں تمہارے بابا کا نہیں، میرے بابا علی کا نام آئے گا۔ اس خطبے میں تمہاری ماں کا نہیں، میری ماں سیدہ فاطمہ کا نام آئے گا۔ میرا حسین کل بھی جیتا ہوا تھا، آج بھی جیتا ہوا ہے اور قیامت تک جیتا ہوا۔ ایسی جیت اللہ نے حسین کو عطا فرمائی، ایسی جیت عطا فرمائی کہ تاریخ بتاتی ہے یزید کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے۔ لیکن آپ کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ، نہ یزید کا نام ملتا ہے نہ یزید کی نسل ملتی ہے۔ لیکن واہ رے میرے حسین، سارے لالوں کو قربان کروا دیا، ایک شہزادہ بچا زین العابدین، اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی۔ آج جس شہر میں چلے جاؤ، کوئی ملے یا نہ ملے تمہیں سچے زیادہ ضرور ملے۔ ایسی جیت میرے اللہ نے حسین کو عطا فرمائی ہے۔ خیر پیاروں، یہ واقعات آپ نے ایک بار نہیں 50 بار اپنے علماء سے سن رکھے، سننے بھی چاہیے۔ لیکن میں تو اختتام پر کہنا یہ چاہتا ہوں، حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ معاذ اللہ کیا یہی مقصد تھا کہ ہم محرم کی 10 تاریخ کو ڈھول بجائیں؟ کیا حسین کی شہادت کا یہی مقصد تھا معاذ اللہ کہ تازیوں کو کاندھوں پر اٹھا لیا جائے؟ کیا حسین کی شہادت کا یہی مقصد تھا معاذ اللہ کہ محرم کی 10 تاریخ کو بے حیائی کر لی جائے، بے شرمی کر لی جائے؟ کیا حسین کی شہادت کا یہی مقصد تھا معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کیا عورتیں اپنے آپ کو بے پردہ کر کے بازاروں کی زینت بن جائے؟ حسین کی شہادت کا مقصد یہ نہ تھا، بنیادی مقصد یہ تھا شہادت حسین کا کہ نانا کا دین بچ جائے، مصطفیٰ کی شریعت کا تحفظ ہو جائے۔ آج حسین سے محبت کرنے والا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، دعویٰ حسین کی غلامی کا اور کردار یزید کا ادا کیا جائے۔ زبان پر دیکھو تو حسین کی غلامی کا ترانہ جاری، اور اس کے موبائل کو چیک کر لو تو 500 گانے بھرے ہوئے۔ سر پر کالی پٹی، پیلی پٹی، نیلی، گلابی، ہری، جو پٹی ملی وہ باندھ لی اور لے کر کے آ گئے تلواریں میدان میں اکھاڑے کھیلنے کے لیے، جیسے ان سے بڑا حسینی کوئی نہیں۔ اور مسجد میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے، اس چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ میدانوں میں لاٹھیاں چلائی جا رہی ہے کھاڑوں کے نام پر، اور مسجد میں نماز عصر ہو رہی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تجھے پتہ نہیں یہ لاٹھیاں اور تلواریں چلانا حسین کا کام نہ تھا؟ حسین کا کام تو گھر لٹا کر کے مصطفیٰ کی سنت اور نماز کو بچانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان اعظم۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ خیر کرے ہماری ماں بہنوں پر بھی۔ بیچارہ شوہر صبح جاتا ہے ٹفن لے کر کے، شام کو آتا ہے۔ نبی کی شریعت کہتی ہے جب شام کو شوہر آئے، عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو بنا کر کے سوار کر کے شوہر کے سامنے پیش کرے، تاکہ پورے دن کی تھکان اتر جائے۔ جب مسکرا کر کے شوہر کا استقبال کرے، تو اس نے بننا سورنا شوہر کے لیے تو نہ سیکھا، اللہ اکبر محرم کی 10 تاریخ کو بن کر کے سور کر کے تعزیہ دیکھنے جاتی ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر عورت زینت اختیار کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جائز یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، کسی اور کے لیے بناؤ سنگار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جس کے لیے جائز تھا اس کے لیے تو نہ بناؤ کیا گیا نہ سنگار کیا گیا،
اور محرم کی 10 تاریخ کو پتہ نہیں کس کے لیے بن سور کر کے جاتی ہے بازار میں. ڈھول بجانے والوں کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں, ان کی نظریں چھتوں پر رہتی ہیں. باضابطہ بے غیرت پرچیوں پر فون کے نمبر لکھ کر کے لے جاتے ہیں. ہمیں موقع ملے اور غیر کی بیٹی کے ہاتھ میں تھما دیا جائے. استغفر اللہ, یہ جملے بڑی آسانی سے بندہ کہہ دیتا ہے, لیکن میں تو پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, ہمیں کوئی اور دن نہیں ملا تھا پاپ کرنے کے لیے جو حسین کی شہادت کے دن کو ہم نے ان کاموں میں استعمال کیا؟ کیا تکلیف ہوتی ہوگی میرے حسین کے دل کو, کیا تکلیف پہنچتی ہوگی حسین کے نانا کے دل کو, کیا گزرتی ہوگی سیدہ فاطمہ کے کلیجے پر. کیا حسین نہیں کہتا ہوگا اپنے نانا سے, نانا دیکھو نا, یہ آپ کی امت ہے جس تک دین پہنچانے کے لیے میں نے خاندان لٹا دیا, لیکن اسی دین کے ساتھ آج یہ قوم مذاق اڑا رہی ہے. ڈھول بجائے جا رہے, تاشے بجائے جا رہے, مد مستیاں. واٹس ایپ پر ایسی ایسی کلپ آئی, پیچھے تعزیہ رکھا ہوا, آج یہ 20-20 سال کی جوان بچیاں ڈانس کر رہی ہے. کہ یہی مقصد تھا حسین کی شہادت کا. یاد رکھیے گا, اپنے علماء سے پوچھ لینا, نہ ڈھول بجانا حسین کا کام, نہ حسینیوں کا کام. ڈھول بجانا یہ یزید کا کام ہے. جتنی کتابیں تاریخ کربلا پر لکھی گئی, اٹھا کر کے مطالعہ کریں آپ ان کتابوں کا. ڈھول یزیدیوں نے بجائے, یہ گانے سننا یزیدیوں کا کام ہے. عورتوں کے ساتھ بے حیائی کرنا, بدنظریہ کرنا, یہ یزیدیوں کا کام. یزید تو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا, اور آج یہ حسین کی غلامی کرنے والا, حسین کی محبتوں کے دعوے کرنے والا, رات کو چادر اور رضائیوں میں منہ ڈال کر موبائلوں کی اسکرینوں پر عورتوں کے اللہ اکبر ننگے ڈانس کو دیکھتا ہے. معذرت, یہ مقصد تھا میرے حسین کی شہادت کا. بدلو دوستو اپنے حالات کو بدلو. جو پیغام میرے آقا حسین نے کربلا کی دھرتی سے دیا, ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس پیغام پر عمل کریں. میرے حسین کا بنیادی مقصد یہ تھا, سب لٹا دیا جائے, نبی کی شریعت کو بچا لیا جائے. اتنا پیار تھا قرآن سے, مدینے میں رہے تو قرآن کی تلاوت, مکے میں رہے تو قرآن کی تلاوت, کربلا پہنچے تو قرآن کی تلاوت, علی اصغر قربان ہوا قرآن کی تلاوت, علی اکبر قربان ہوا قرآن کی تلاوت, عباس کے بازو کٹے قرآن کی تلاوت, کون محمد کا بچپنا گیا قرآن کی تلاوت, حتیٰ کہ سر تن سے جدا ہو گیا, نیزے پر سر کو اٹھا لیا گیا, پھر بھی لبوں پر قرآن کی تلاوت. اور اس حسینی سے پوچھو کہ آج تیرا حال کیا ہے؟ رمضان جانے کے بعد اب تک مجھے بتاؤ نا, ہم میں سے کتنے جنہوں نے قرآن کھول کر کے تلاوت کی ہے؟ حسینیوں کا حال یہ کہ انہیں 25 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا نہیں آتا. سورہ فاتحہ ان کی درست نہیں, سورت ان کی درست نہیں. اللہ اکبر, اگر آگے بڑھ کر کے میں یہ کہوں تو میرا کہنا بالکل درست ہوگا, انہیں جنازے کی نیت بھی نہیں آتی, غسل کا طریقہ نہیں آتا, 2 نفل کی نیت نہیں آتی. یہ ہمارا حال دوست. ہمارے علاقے کے اندر پیاروں مدرسہ قائم کیا گیا, اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اس مدرسے میں بھیجیں. ہم سے جس طریقے سے بھی بن سکے ہم اس مدرسے کا تعاون کریں. خدا کی قسم, آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا دی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ایک بڑی پیاری روایت مجھے یاد آتی ہے, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اسے بتا دوں. بڑی پیاری روایت تعلیم کے حوالے سے. شادی کے نام پر اگر 5 لاکھ بھی خرچ ہو اور اس 5 لاکھ میں سے 3 لاکھ کو جناب نے رنڈیوں پر لٹا دیے تو کوئی دقت والی بات نہیں, بیاج پر 5 لاکھ لے کر کے جناب لا کر کے خرچ کریں گے. اب ایک جگہ ہمارا جانا ہوا تو ایک صاحب نے کہا, حضرت جن حاجی صاحب کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر 30 لاکھ خرچ کیا. تو ہم نے کہا واہ. کہا 1 لاکھ کا تو باضابطہ انہوں نے اسٹیج لگایا. اسی وقت ہم نے پوچھ لیا, ایمانداری سے بتانا نکاح پڑھانے والے کو کتنے روپے دیے؟ تو جواب ملا زیادہ نہیں, 500 روپے دیے. تو ہم نے کہا پھر تم نے کون سا تیر مار دیا؟ اس نے تو 30 لاکھ خرچ کیے, لوگ تو کروڑوں خرچ کرتے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ہمارا حال. لیکن تعلیم کی جہاں بات آئے, 5 مہینے کی مدرسے کی فیس باقی, اور اگر استاد کہہ دے جا گھر پر فیس لے کر کیا تو جواب ملتا ہے ابھی میرے والد صاحب کے ہاتھ میں پیسہ ہی نہیں آیا. تو
تو ہمیں پتہ ہے پیسہ ہاتھ میں نہیں رہتا، پیسہ تو جیب میں رہتا ہے یا تجوری میں رہتا ہے۔ تعلیم کے نام پر ہاتھ میں پیسہ نہیں۔ ابھی میرے والد صاحب کو تنخواہ نہ ملی، ابھی ہمارے پاس آیا ہوا ہی نہیں ہے، اور شادی کے نام پر لاکھوں خرچ کیے جائے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اگر پیسہ خرچ کیا ہے تو اپنی اولادوں کو سنوارنے کے اوپر خرچ کیا ہے۔ ایک تابعی ہے، تابعی نام جن کا ربیہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام عبد الرحمن، ربیہ بن عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن میرے آقا کے صحابی، انہیں جنگ کے لیے ایک بار اپنے گھر سے جانا پڑا۔ جس وقت یہ گھر سے نکلے تو انہوں نے اپنی بیوی کے شکم میں ایک بچہ چھوڑا، چلے تو گئے، اور گھر سے نکلتے وقت انہوں نے اپنی بیوی کو 30,000 دینار دیے۔ کتنے دیے؟ 30,000 دینار، اور کہا واپسی پر تجھ سے ان پیسوں کو مانگوں گا، مجھے میرے پیسے واپس دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے، 27 سال کے بعد واپس پلٹ کر کے آیا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ اور سے بولو، 27 سالوں کے بعد واپس پلٹ کر کے آئے۔ 27 سالوں کے بعد جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان باہر نکلا، پوچھا کون، کس سے کام ہے آپ کو؟ عبد الرحمن نے کہا کام کس سے کیا ہے، یہ مکان میرا ہے۔ نوجوان کہتا ہے مکان آپ کا کہاں سے آیا ہے؟ تو مکان میرا ہے، آج 27 سالوں سے اس مکان میں میں رہ رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، مکان میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، میں آج 27 سال پہلے گیا تھا جنگ کے لیے، آج واپس لوٹ کر کے آیا ہوں، آپ کسی بزرگ کو بلاؤ، وہ مجھے پہچان جائیں گے۔ جب باپ بیٹی کے درمیان گفتگو ہونے لگی، اندر ماں کے کان میں آواز پہنچی، ماں نے کہا بیٹا اندر آنے دے، آنے والا کوئی اور نہیں، تیرا بابا ہے جس کا تو کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ جب شہزادے نے یہ جملہ سنا، خوب پاک بیٹے سینے سے لگ کر کے روئے، آنکھوں سے آنسو بہایا۔ المختصر پھر اس کے بعد اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، شہزادہ اپنے مکان سے باہر نکلا اور مسجد نبی میں جا کر کے اس نے نماز ادا کروائی، اور نماز ادا کروانے کے بعد پیارو اس مسجد نبی کے اندر درس حدیث ہوتا تھا، وہاں پر وہ شہزادہ درس حدیث دیا کرتا تھا۔ عبد الرحمن اپنے گھر پر پہنچے، گھر پر پہنچنے کے بعد زوجہ محترمہ سے کہا لاؤ میرے وہ 30,000 کہاں چلے گئے جو میں تمہیں جاتے وقت دے کر کے گیا تھا؟ بیوی نے کہا آتی نہ ہماری خیریت پوچھی نہ بچوں کی خیریت پوچھی، ڈائریکٹ آپ نے ان 30,000 کا سوال کیا۔ ارے پہلے ہاتھ منہ دھو لیا جائے، کھانا کھا لیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے، اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ آپ کے 30,000 کہاں ہے۔ المختصر ہاتھ منہ دھویا، کھانا کھائے، پھر نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد نبی میں پہنچے، آخر میں پہنچے نماز ادا کرنے کے بعد وہاں درس حدیث ہو رہا تھا، بیٹھ گئے، کیا دیکھتے ہیں منبر رسول پر، مسجد نبی کے اس عظیم منبر پر ایک شہزادہ سر پر امامہ لگا کر کے جبہ باندھ کر کے درس حدیث دے رہا ہے، اور اس کے درس حدیث کو سننے والے ہم جیسے آپ جیسے نہیں بلکہ حضرت خواجہ حسن بصری نظر آتے ہیں، امام مالک نظر آتے ہیں۔ ایسی عظیم ہستیاں اپنے سر کو جھکا کر کے اس شہزادے کے درس کو سنتی ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھا یار یہ منبر پر بیٹھ کر کے کون خوبصورت نوجوان ہے جو اپنی پیاری آواز میں درس حدیث دیتا ہے؟ کسی نے کہا آپ کو پتا نہیں یہ کون شہزادہ ہے؟ کہنے لگے مجھے پتا نہیں۔ لوگوں نے بتایا یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے۔ آپ نے سنا یہ میرا بیٹا ہے تو پیارو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اپنی بیوی کو آ کر کے کہنے لگا ہمارا شہزادہ اتنا بڑا ہو گیا کہ مسجد نبی میں منبر رسول پر بیٹھ کر کے درس حدیث دیتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ سر جھکا کر کے اس کے درس حدیث کو سنتے ہیں۔ بیوی نے کہا اگر آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی ہے تو بتاؤں میں آپ کو، آپ نے وہ جو 30,000 دیے تھے میں نے وہ 30,000 آپ کے بیٹے کو عالم بنانے میں خرچ کر دی۔ کہنے لگے واہ میری محترمہ، جس جگہ پیسے کو خرچ کرنا چاہیے تو نے صحیح معنوں میں پیسہ وہیں پر خرچ کیا۔ اس لیے دوستو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے مال کو بھی خرچ کیا جائے تو تعلیم کے اوپر خرچ کیا جائے، زیادہ کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے بیٹے کو اتنا پڑھا لیا جائے،
اتنی تعلیم دلوا دی جائے ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا ہمیں غسل دے سکے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھا سکے، زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا شہزادہ قرآن مقدسہ کی تلاوت کر کے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے ہماری روح کو ایصال ثواب کرتا ہوا نظر آئے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہی میرے حسین کا پیغام تھا۔ بنیادی طور پر کربلا کے حسین نے پیغام دیا، لوگوں جان دے دینا، مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ بند کرو گانے سننا، بند کرو فلمیں دیکھنا، بند کرو بد نظری کرنا، بند کرو شیطانی کام کرنا۔ اگر تمہیں رات کو نیند نہ آئے، گانے نہ سنا کرو، رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ رات کو نیند نہ آئے، فلمیں نہ دیکھا کرو، میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو۔ اگر تمہارا جی چاہتا ہے یار کچھ دیکھا جائے تو پانی کی ٹوٹیاں جہاں لگی رہتی ہے، جہاں پر عورتیں پانی بھرا کرتی ہے، وہاں پر جا کر کے غیروں کی بہن بیٹیوں کی بد نظری نہ کیا کرو۔ چھتوں پر چڑھ کر کے دل میں یہ ارادہ لے کر کے اللہ اکبر کہ فلاں کی بیٹی چھت پر کپڑے سکھانے آئے گی، اس کا نظارہ کیا جائے گا۔ اگر دل کہتا ہے کچھ دیکھا جائے تو گنبد خضرا دیکھا کرو، خانہ کعبہ دیکھا کرو، اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھا کرو۔ اللہ ہر نظر کے بدلے میں تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام کربلا کے حسین نے دیا تھا۔ اپنے چہروں سے داڑھیوں کو نہ اترواؤ، اگر سچے حسینی ہو تو پیارو اپنا جینا بھی حسینی بنا لو، اپنا مرنا بھی حسینی بنا لو، چہروں پر داڑیاں سجاؤ۔ یہی پیغام کربلا کے حسین کا تھا۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، آباد کرو اپنی مسجدوں کو۔ آج بازار آباد ہے، مسجد ویران، اسٹیشن آباد ہے، مسجد ویران، چوراہے آباد ہے، مسجد ویران۔ جس مسجد کا آپ اٹھا کر کے جائزہ لینے دیں، اگر مسجد میں 50 آدمی نظر آئیں گے تو بازار میں جا کر کے دیکھو تو 500 آدمی نظر آئیں گے۔ حالانکہ نبی کا فرمان ہے کہ اس کائنات میں سب سے اچھی جگہ کا نام مسجد اور سب سے بری جگہ کا نام بازار، لیکن قوم کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ آج بری جگہ پر 500 نظر آتے اور اچھی جگہ پر 50 نظر آتے ہیں۔ معاذ اللہ، بدلو پیارو اپنے حالات کو۔ کامیابی بازاروں میں نہیں، کامیابی تو مسجد میں ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اے میری ماں بہنوں، بدل لو اپنے آپ کو، پردے میں رہنا سیکھو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اس لیے کہ جب تک کوئی چیز پردے میں رہتی ہے وہ سلامت رہتی ہے۔ سلامت اگر ایک چاکلیٹ بھی پردے سے باہر نکل جاتی ہے نا تو اس پر مکھیاں بیٹھنے لگ جاتی ہیں۔ چاکلیٹ پردے سے باہر نکل جائے تو اس پر مکھیاں بیٹھنے لگ جاتی ہے۔ اگر قوم کی جوان بیٹی پردے سے باہر نکلے گی تو آج کے ان بے غیرت جو مصطفیٰ کی شریعت سے دور رہنے والے ہیں، ان کی پیارو گندی نظریں جب تمہارے وجود پر پڑے گی، کوئی تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اپنی زندگی گزاری جائے، سیدہ فاطمہ کے کردار کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے گزاری جائے۔ فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھو، سیدہ عائشہ کی سیرت پڑھو، سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھو، سیدہ رابعہ بصریہ کی سیرت پڑھو۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، ہو سکے نا راتوں کو مصلا بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں خوب رویا کرو۔ شوہر کو دھندا نہیں ملتا، شوہر کے لیے دعا کیا کرو۔ بیٹے کا دماغ نہیں چلتا تعلیم کے حوالے سے، بیٹے کے لیے دعا کیا کرو۔ جب مائیں مسلوں پر روتی تھی اللہ کاروبار میں برکتیں دیتا تھا، بیٹے کو صرف مال نہیں ولی بنا دیتا تھا۔ جب سے عورتوں نے مسلوں پر رونا بند کر دیا اس وقت سے حالات دیکھو قوم کے کیا ہوئے۔ اس لیے اے میری ماں بہنوں، تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت سیکھنی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، یہاں پر صرف لڑکوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر آ کر کے اپنی نمازوں کو درست کریں، تلاوت قرآن سیکھیں، اور جو دیگر مسائل اپنی زندگی گزارنے کے ان مسائل کو سیکھے۔ آج علم نہ ہونے کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جائیں، پتہ ہی نہیں پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہے۔ واشنگ مشین دے دی باپ نے کپڑے دھونے کے لیے، پاک کپڑا بھی اسی میں ڈالا جائے اور چھوٹے سے بابو کا ناپاک کپڑا بھی اسی میں ڈالا جائے۔ یہ سمجھتی ہے پاک ہو گئے سارے، اسے پتہ نہیں سارے ناپاک ہو گئے۔ اب شوہر صاحب استری کیا ہوا کپڑا پہن کر کے اوہو، جب آتے ہیں مسجد کے اندر سمجھتے ہم سے بڑا صاف ستھرا کوئی نہیں، اور نماز بھی پڑھ لی، دعا بھی کر لی،
اور شکایت کرتے امام صاحب اتنے دن ہو گئے نماز پر نماز پڑھو دعا پر دعا کروں لیکن نہ میری دعا قبول ہو نہ کاروبار میں برکت ہو. پہلے دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب تیری نماز قبول ہوگی تو دعا قبول ہوگی نا. اور نماز کیسے قبول ہوگی؟ جب نماز کی ساری شرطیں پائی جائے گی تب تیری نماز قبول ہوگی نا. نماز کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ کپڑا تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے دھو کر کے واشنگ مشین سے نکال لیا یہ پاک ہو گیا. واشنگ مشین میں دھلنا یہ پاک کرنے کا طریقہ نہیں. جو نبی کی شریعت نے بتایا ہے طریقہ اس طریقے پر تجھے عمل کرنا ہوگا. تیری طبیعت کہہ رہی ہے کہ کپڑا پاک ہو گیا, مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ کپڑا تیرا ناپاک ہے. تو یہ سارے مسائل سیکھے. یہ سارے مسائل ان گلیوں میں ان پٹیوں پر بیٹھ کر کے ہمیں حاصل نہیں ہوں گے. تمہیں مدرسے میں آ کر کے عالماؤں کے پاس بیٹھنا ہوگا, وہاں پر تمہیں یہ سارے مسائل حاصل ہوں گے. شوہر کمانے کے لیے چلا گیا, یہ محترمہ آ گئے کہ ان چبوتروں پر بیٹھ گئی. 3 گھنٹے تک چبوترے پر بیٹھی رہے. فلاں کی بہو ایسی, فلاں کی بیٹی ایسی, فلاں کی دورانی ایسی, فلاں کی. تجھے کیا لینا دینا کسی سے؟ اپنا دھیان رکھنا. تو کیسی؟ اگر تو اچھی ہوتی تو ان بار پٹیوں پر بیٹھ کر کے نہ بیٹھتے, ان چبوتروں پر آ کر کے نہ بیٹھتی. اگر تجھے ٹائم ملا ہے تو اس ٹائم کو غیروں کی بہن بیٹیوں کی باتیں کرنے میں برباد نہ کیا جائے. ہاتھ میں تسبیح لے لے, اللہ اللہ کا ورد کر, اور ورد کرنے کے بعد تمہارے گھر میں سے جس کسی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے نام پر ایصال ثواب کر دے. اللہ اس ذکر کے صدقے میں مرنے والے کی مغفرت فرما دے. یہ سارے کام ہونے چاہیے. تو بدلے اپنے آپ کو. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.